الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ہماری گفتگو اور ہمارا سلسلہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کے متعلق ہو رہا ہے۔ گزشتہ پروگراموں کے اندر ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات کا ذکر کیا۔ آج جہاں ہم نے پچھلے پروگرام میں اپنا سلسلہ ختم کیا تھا، اپنی گفتگو ختم کی تھی، وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا جب وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، تو آپ کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کے ذمہ آئی۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب کے والد حضرت عبد المطلب نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لحاظ سے خدمت کرنی ہے اور ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے۔ انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی غم اور کوئی کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ اپنے والد گرامی سے جو وعدہ کیا اس کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک نبھایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کر آئے، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کو پیار دیا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بچوں سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھتے، کہیں بھی جاتے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر جاتے۔ اور ایک اور بڑی بات، اہم بات جو سمجھنے والی ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کو ایک دوسری نسبت یہ بھی حاصل ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے والد گرامی ہیں، اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو والدہ محترمہ ہیں فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت ابو طالب کی اہلیہ ہیں۔ یہ بھی حضرت ابو طالب کی طرح حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ دسترخوان پہ بیٹھتی، سب سے پہلے کھانا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ سلاتے، ہر طرح کا خیال رکھتی اور کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی کمال محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد جو ہے یہ میری دوسری ماں ہیں۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں حضرت ابو طالب کی جو اہلیہ ہیں کہ یہ بنو ہاشم قبیلے سے یہ ہاشمی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، تو جب ان کی تدفین کرنے لگے تو روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی قبر تیار ہو گئی تو ان کو قبر میں لٹانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود قبر میں اترے اور کچھ دیر تک قبر میں لیٹے رہے اور پھر اس کے بعد باہر نکلے۔ اب خدا جانے اس میں کیا حکمت اور کیا راز تھا جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مبارک عمل فرمایا، اور تھوڑی دیر وہاں قبر میں لیٹنے کے بعد پھر حضور باہر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ اب میری ماں فاطمہ بنت اسد کو جو ہے وہ قبر کے اندر لٹا دو۔ یہ ان کی شفقت ہے اور تعلق ہے اور محبت ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ان کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ انہوں نے زندگی کے آخری سانس تک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ تو وعدہ کیا تھا اپنے والد گرامی سے کہ میں آخری سانس تک ہر حال میں، ہر حالت میں، حالات کیسے بھی ہوں میں ان کا خیال رکھوں گا۔ تو حالات کیسے ہی کشیدہ کیوں نہ ہوئے، چاہے کافروں نے بائیکاٹ کر دیا، چاہے انہوں نے کسی بھی طرح کے مظالم اٹھائے، تکلیفیں دی، لیکن حضرت ابو طالب نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ ہر دم ہر حالات میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کافر جو تھے یہ بڑے بڑے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے، مشہور واقعہ ہے، کہا کہ آپ ان کو روکیں اور ان کو بولیں کہ یہ نئے دین کی تبلیغ نہیں کریں، ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا جی ایسی ایسی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں اس دین کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ جب یہ عزم اور یہ اتنا پختہ ارادہ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھا تو کہا کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھیک ہے، اب کچھ بھی ہو آپ اپنے تبلیغ کو جاری رکھیں، اپنا مشن جاری رکھیں، میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ حضرت ابو طالب جو ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ
والسلام کا ساتھ دینے کے حوالے سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ سب سے نمایاں نظر آتی ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری سانس تک ساتھ دیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو پھر جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر ایک تجارتی قافلے کے لیے بھی نکلے۔ کچھ دن وہاں لگنے تھے، اکیلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ وہاں مکے میں چھوڑنا مناسب نہ سمجھا تو حضور کو ساتھ لے لیا۔ تو راستے میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ قافلے نے پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ ایک سابقہ کتابوں کا بہت بڑا عالم بحیرہ راہب کے نام سے مشہور ہے، اس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ ابو طالب ہے۔ نام پوچھا سارا، وہ طویل واقعہ، بڑے میں اختصار کے ساتھ کیونکہ یہ مشہور واقعہ ہے، سب نے تقریباً سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے۔ تو اس نے یہ کہا حضرت ابو طالب سے کہ آپ ان کو لے کر جو ہے وہ واپس چلے جائیں، اگر آپ مزید آگے جائیں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ جو یہودی ہیں یہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو حضرت ابو طالب نے ان سے یہ پوچھا جو بات آپ کو بتانا مقصود ہے، پوچھا کہ آپ یہ جو اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو اور اتنی جو ہے پیشن گوئیاں کر رہے ہو کہ یہ ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ شان ہے، تو آپ کے پاس اس چیز کی دلیل کیا ہے اور آپ نے کیا دیکھ کر جو ہے یہ اتنی ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں؟ تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ یہ جو پہاڑ ہیں، ان کے جو پتھر ہیں، وہ سارے جو ہے وہ ان کو سجدہ کر رہے تھے، درخت جو ہے وہ ان کو سجدہ کر رہے تھے اور ان پر سلام پڑھ رہے تھے، اور میں یہ جانتا ہوں اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پتھر جو ہے یہ سوائے نبی کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، اور جو درخت ہیں وہ سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے اور کسی کو سلام نہیں بولتے ہیں۔ لہذا میں جان گیا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑی شانوں والا بچہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑی عظمت عطا فرمائے گا، اور میں یہ جانتا ہوں اور میں نے جو کتابوں میں نشانیاں پڑھی ہیں کہ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ تو آپ ان کو جو ہے واپس مکے میں لے جائیں اور آگے اپنا سفر کو موقوف کریں، واپس جائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اور وہیں سے پھر جو ہے حضرت ابو طالب کے دل کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ان کے دل کے اندر اور زیادہ بڑھ گیا۔ پھر وہ اور زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھتے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 12 سال سے ابب ہوئی، جس میں جو ہے وہ جوانی کی طرف جو ہے بندہ قدم رکھتا ہے، تو جوانی کے کچھ زمانہ جاہلیت کے بہت مشہور واقعات ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اگلے پروگرام کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جڑے رہیں ہمارے پروگرام صدائے حق کے ساتھ، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور آخری بات کہ ہر اچھی بات جو ہے یہ دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آج کی ہماری گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔